اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ مغفرت اور ماہ قرآن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں اس رمضان میسج کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے سامنے 3 پوائنٹرز پہ بات کروں گا۔ پہلا یہ کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لائے، ایک چینج لائے۔ دوسرا پوائنٹر یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات قرآن سے مضبوط کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مسلم نوجوان اور مسلم امت قرآن سے استفادہ حاصل کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس رمضان میسج کے ذریعے تحریک اسلامی کے نوجوان اپنا رمضان کیسے بتاتے ہیں، اس پوائنٹر پہ چند باتیں کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے فرض کیے جیسے پچھلے امت پہ کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکے۔ تو تقوی کے 2 ڈیفینیشنز اور 2 الیبوریٹو میننگز پہ میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا۔ پہلا یہ ہے کہ انسان گاڈ فیئرنگ ہو جائے، یعنی انسان اللہ سے ڈرنے لگے، اپنی زندگی ایسا بتائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس ڈیفینیشن کے حساب سے انسان جو ہے پرہیزگاری ریفرین کریں ان ہیبٹ سے جو اللہ سے دور کرتے ہیں اس کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ امت میں عام جو لوگ ہیں، ہم سب کی زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے ایک کار چل رہی ہو، اور اس کار کے ڈرائیونگ سیٹ میں کبھی نفس ہمارا ڈرائیور ہے، کبھی سوشل میڈیا ہمارا ڈرائیور ہے، کبھی ایگو ہمارا ڈرائیور ہے، کبھی غصہ اور نفس کی خواہشات ہمارا ڈرائیور ہے۔ تو ان سب سے ہٹا کر تقوی یہ کرتا ہے کہ انسان کو روح اور خدا کی بتائی ہوئی ہدایات جو ہے وہ ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ انسان خود ٹیک اپ کرتا ہے چارج کہ اپنی زندگی کو صراط المستقیم پہ چلائے۔ وہ اپنے نفس کو اور خواہشات کو اور لغویات کو ان ڈرائیور سیٹ سے نکال پھینکتا ہے اور کنٹرول لیتا ہے گاڑی کا، تاکہ وہ صراط مستقیم پہ اپنی گاڑی اور اپنی زندگی کا سفر کو چلا سکے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور جو ہیبٹس ہمارے اندر آ چکے ہیں، جو غلط ہیبٹس ہمارے اندر آ چکے ہیں، جو غلط رویے ہمارے اندر آ چکے ہیں، ان سب سے پیوریفائی ہو اور ان سب کو تبدیل کریں اور ایک نئی زندگی کی طلب رکھیں۔ دوسرا جو ڈیفینیشن ہے تقوی کا، وہ ہے مائنڈ فلنس، یعنی زندگی ایسے بتائے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور زندگی ایسے بتائے جیسے اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہم رنگ چکے ہیں۔ تو یہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو ایک نیا حوصلہ ملتا ہے، اس کی زندگی پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں نئے گولز آنے لگتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ قرآن اور اسلام اس سے کیا طلب کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ نفس اور لغویات اور دنیا کی دیگر جو ڈسٹریکشنز ہیں ان سے بچ کر ایک با مقصد زندگی کیسے بسر کرے۔ تو اس لیے امید ہے کہ اس رمضان ہم تقوی یعنی پرہیزگاری کریں، دنیا کی لغویات سے، ڈسٹریکشن سے، ایگو سے، نفس کی خواہشات سے، اور مائنڈ فل ہو جائے کہ زندگی پروڈکٹیو کیسے بنائیں، ایک با مقصد زندگی کیسے جئیں، روحانی ارتقاء کیسے کریں ہم اپنے آپ کا۔ اس طرف انشاءاللہ ہمارا گول رہے کہ ہم اس طرف بڑھیں کہ خدا سے قریب ہو سکے۔ دوسرا جو اہم ترین میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ تقوی کے تعلق سے امام غزالی نے فرمایا کہ انسان کی جو ہے 3 ٹائپس آف انسانی جو امت میں جو ہے 3 ٹائپس آف روزے پائے جاتے ہیں۔ پہلے کلاسیفیکیشن میں انہوں نے فرمایا کہ جسے انہوں نے کہا صوم العموم، یعنی عام لوگوں کا روزہ، یعنی وہ روزہ جو عام لوگ رکھتے ہیں، جسے لگتا ہے کہ رمضان ایک فیسٹیول کا مہینہ ہے، ٹریڈیشن کا مہینہ ہے، جس میں آپ کھانا اور پینا سے ریسٹرین کریں اپنے آپ کو، اور پھر تراویح کا اہتمام کریں، 5 وقت کا اہتمام کریں، اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے کہ جیسی زندگی چل رہی تھی رمضان کے بعد بھی ان کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے۔ لیکن مسلم نوجوان جو تقوی کا معنی سمجھتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاتا ہے، ایک چینج لاتا ہے۔ اس کے گھر والے باقاعدہ اس سے کہیں گے کہ جو رمضان سے پہلے اس کی زندگی تھی اور جو رمضان کے بعد آنے والی زندگی ہے اس میں وہ باقاعدہ ایک چینج دیکھتے ہیں اس کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا جو کلاسیفیکیشن ہے جس میں امام غزالی نے کہا صوم الخصوص، یعنی چند خاص لوگوں کا روزہ، یہ وہ روزہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے شرمگاہ کا روزہ رکھتا ہے، جس میں اپنے نگاہوں کا روزہ رکھتا ہے، اپنے زبان کا روزہ رکھتا ہے، اپنے قلب میں آنے والے نیگیٹو تھاٹس کا روزہ رکھتا ہے۔
یہ روزہ جب انسان رکھنے لگتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک ارتقاء آتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک ڈائنامک چینج آتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ سماج اور اس دین کے لیے کچھ اہم ترین کام کر جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صوم الخصوص اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور یہ وہ صوم الخصوص ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ پھر امام غزالی نے تیسرے کلاسیفیکیشن میں کہا کہ صوم الخصوص الخصوص، یعنی وہ صوم، وہ روزہ جو صرف انبیاء اور اللہ سے قریب ہوئے ولی اللہ لوگ رکھتے تھے، وہ روزہ جو اللہ کے رنگ میں رنگ جانے والا روزہ ہو، وہ روزہ جس میں انسان کا ویری ایگزسٹنس از فار دا سیک آف اللہ ہو جائے۔ یہ تین طریقے کے صوم اور روزے کے کلاسیفیکیشنز امام غزالی نے ہمارے سامنے رکھے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے اس رمضان کہ ہم دوسرا یا تیسرے طبقے کے یعنی صوم الخصوص یا صوم الخصوص الخصوص کی طرف بڑھیں، اور اپنی زندگی میں ایک مارولس چینج لانے کی کوشش کریں، اپنے نفس پہ قابو پائیں، اور ایک پروڈکٹیو زندگی کی طرف، ایک چینج والی زندگی کی طرف آگے بڑھیں۔ دوسرا یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، اور جوابات کی طلب میں، خدا کی تلاش میں وہاں اذکار اور ذکر کیا کرتے تھے، اور اسی سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اسی مہینے میں نازل کیا۔ اس لیے یہ جو مہینہ ہے اس پہ ہم کو قرآن سے بہت زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنا تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جب کریں گے تو انسان کی زندگی پرپسفل بن جائے گی۔ جو زندگی عام طور پر پرپس لیس بن رہی تھی، نفس کی خواہشات کے حساب سے چلے جا رہی تھی، سوشل میڈیا جو ہمارا زندگی ڈرائیو کر رہا تھا، یا ایگو یا غصہ یا اپنے نفس کی دوسری خرابیاں ہیں جو ہم کو ڈرائیو کرتے اور کھینچتے ہوئے چلی جا رہی تھی، جب قرآن سے آپ استفادہ حاصل کریں گے کہ تو زندگی کا مقصد ملے گا آپ کو زندگی میں کرنا کیا ہے یہ ملے گا، آپ کے ازواجی تعلقات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے خاندان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، آپ کی تنظیمی زندگی بہتر ہو جائیں گی، اور ایک دین کا ایک ایسا فہم سمجھ میں آئے گا جس سے آپ اللہ سے زیادہ قریب ہو سکیں گے۔ دوسرا، ہم قرآن سے اس سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ ہم دور جدید جو جیتے ہیں اس میں نیو ایتھزم ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے، یعنی ایسے مغرب سے ایسے آئیڈیالوجیز ابھر رہے ہیں جس میں مذہب بیزارگی کی طرف نوجوان چلے جا رہے ہیں، یا پھر خدا کا انکار کرنے پر لوگ چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی اگر دنیا میں اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں کوئی واحد پروف آف ایگزسٹنس ہے تو وہ کلام اللہ ہے، وہ قرآن ہے جو ہمیں اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، وہ قرآن ہے جو ہمیں اللہ کے کردار اور اللہ کے اسماء الحسنی سمجھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا طلب کرتا ہے۔ اگر یہ سب آپ کو سمجھنا ہے، ان سب کے جوابات چاہیے اور ایک زندگی کا ایک مقصد چاہیے، تو قرآن سے اپنا رابطہ، اس پہ تدبر، اس پہ تفکر کرنا اور قرآن سے ایک پازیٹیو رشتہ بنانا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش رہے اس رمضان کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی معنی پڑھیں، اور وقت ملے تو اس کے مجلس سجائیں، اس کو پڑھنے کی کوشش، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ڈفرینٹ تفاسیر، ڈفرینٹ ایکسیجسس، ڈفرینٹ کامنٹریز کی طرف اب آگے بڑھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ تحریک اسلامی کا نوجوان رمضان کیسے بتاتا ہے۔ عام طور پر جو نوجوان رمضان بتاتے ہیں اس طریقے کی رمضان نہیں ہوتا ہے تحریک اسلامی کا نوجوان کا، کیونکہ عام نوجوان وہ ہوتے ہیں جو کالج سے آ کر اپنا بیگ پٹک کر، ان کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، ایک بہت مشکل ترین کام ہے، تو اس لیے وہ آ کر بیگ پٹک کر اپنے فون میں لگ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں۔ مسلم نوجوان اس طریقے کا روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ روزہ، تراویح، ان سب کو ٹاسک کی طرح نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا اور اس سے قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کی طرح دیکھتا ہے۔ اس لیے جب وہ کالج سے آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جس سماج میں، ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اس میں رمضان ایک بہت بہترین موقع ہے دعوتی کام کرنے کا، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اس مہینے میں وہ آ کر دعوتی کام میں لگ جاتا ہے، وہ عیسائیوں کے دیگر کام میں لگ جاتا ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب افطار کا وقت آتا ہے، وہ تو عام نوجوانوں کی طرح وہ آ کر دسترخوان میں بالکل مغرب کی اذان کے وقت آ کر نہیں بیٹھتا تاکہ وہ جلد سے جلد کھا سکے اور اپنا پیٹ بھر سکے، بلکہ وہ بہت 15-20 منٹ پہلے آ کر بیٹھتا ہے، اور اس دسترخوان میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، نئے دعا یاد کرتا ہے، اور افطار کے بعد آ کر وہ اب نیند کی جھپکی نہیں لیتا، تھکان سے نیند کی جھپکی نہیں لیتا، بلکہ وہ آ کر ذکر اللہ کرتا ہے، اللہ کے نئے ذکر یاد کرتا ہے اور نئے دعا یاد کرتا ہے۔ ان سب اذکار اور دعا سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پورا اکثر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سماج میں پلاننگ ہوتی ہے نوجوانوں کی کہ اس رمضان میں مجھے چینج کرنا ہے، اس رمضان میں مجھے یہ ہیبٹس ڈالنا ہے، لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ غفلت کی وجہ سے،
اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تحریک اسلامی کے نوجوان جد و جہد کریں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا اگر کوئی سب سے اہم ترین موقع مل سکتا ہے آپ کو، سب سے بڑا موقع مل سکتا ہے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا، تو رمضان کریم کا مہینہ ہے. تو اس لیے وہ نوجوان جب واپس لوٹ کر آئے مغرب کی نماز کے بعد تو وہ اذکار میں لگ جاتا ہے، اور عشاء کی تراویح کے بعد وہ آ کر عام نوجوان کی طرح چیمپئنز ٹرافی کے میچز نہیں دیکھتا، وہ عام نوجوانوں کی طرح سوشل میڈیا اسکرول نہیں کرتا، بلکہ اس کے کمرے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنائی دے رہی ہے. وہ رات کے تنہائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے بتائے ہوئے زندگی پہ معافی چاہتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تقویٰ کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق چاہتا ہے، کیے گئے گناہ ہیں اس کی وہ باقاعدہ توبہ اور استغفار کرتا ہے. یہ مسلم نوجوان تحریک اسلامی کے نوجوانوں کی یہ تحریک اسلامی کی نوجوانوں کی رمضان ایسے بیتتا ہے. یہ رمضان امید ہے ہم سب کے لیے ایک پیوٹل پوائنٹ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے ایک چینجنگ پوائنٹ بنائے، زندگی ہماری یہاں سے ایک بہتر ہو، جو غفلت میں بیت گئی زندگی اس سے لے کر ہمیں ایک روشنی کی طرف اور تقوی والی زندگی کی طرف لے کر چلے، اور تنظیم اور رسائیوں کے کام کو زور و فروغ سے ہم کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کو رمضان مبارک.